IMF نے پرنسپلی جو ہے وہ تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں ریلیف دینے پہ ایگری کر لیا ہے۔ جو کمیٹی کا اگلا اجلاس ہوگا اس میں پاکستان کرپٹو کونسل کے CEO کو بلایا جائے گا، ان سے جو ہے وہ بریفنگ لی جائے گی۔ ٹیچرز کے لیے ایک بڑا ریلیف دینے جا رہی ہے حکومت، وہ یہ ہے کہ ان کو انکم ٹیکس میں 25% جو ہے وہ ریبیٹ دیا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کچھ کمی ہوگی، اگرچہ یہ کمی بہت زیادہ نہیں ہوگی، معمولی رد و بدل ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارشاد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز۔ ناظرین، آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ سب سے پہلے تو IMF کے ساتھ جو ہے وہ کل مذاکرات ہوئے ورچولی، آج بھی مذاکرات ہوں گے۔ اس میں تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اس سے آگاہ کریں گے کہ اس میں IMF کے ساتھ کیا اتفاق رائے ہوا ہے اور اس کا جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو کیا فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو ٹیکس میں ریلیف مل رہا ہے اس کی کچھ ڈیٹیل بتائیں کہ کس آمدنی رکھنے والے طبقے کو کتنا جو ہے وہ ٹیکس میں ریلیف مل رہا ہے۔ اور دوسرا ہم یہ بات بتائیں گے کہ IMF کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے شعبوں میں مثلا انڈسٹریل سیکٹر ہے اور اسی طرح ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے، ان کے لیے جو ریلیف مانگنے کی بات ہوئی ہے اس پہ کیا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کیا ہونے جا رہی ہے۔ اور پھر جو سب سے اہم ایک ایشو چل رہا ہے وہ ہے اس وقت ڈیجیٹل کرنسی کا۔ ڈیجیٹل کرنسیز کے حوالے سے کافی جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے، اس میں بہت سی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تیزی سے ہو رہی ہیں۔ اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ ابھی کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور 2 جون کو جو اجلاس طلب کیا گیا اس میں کون سے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ اور پھر جو قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا اس میں جو ہے وہ سیکرٹری خزانہ کا جو رد عمل تھا وہ تو بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ تھا۔ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ ابھی تک جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کسی قسم کی اس کو جو ہے وہ قانونی حیثیت جو ہے وہ حاصل نہیں ہے، ابھی تک کرپٹو کے کاروبار پہ، کرنسیز کے بزنس پہ جو ہے وہ پابندی عائد ہے۔ اور پھر اراکین کمیٹی کی طرف سے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا تھا کہ اس میں بلینز آف روپیز کی جو ہے وہ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور اس کا جو ہے وہ ریٹ بھی بڑھ رہا ہے اور لوگوں میں رجحان بڑھ رہا ہے کہ چونکہ اس کو جو ہے وہ اب حکومت جو ہے وہ قانونی جو ہے وہ ایک حیثیت دینے جا رہی ہے اور اس کو لیگل ٹریڈ قرار دینے جا رہی ہے، تو اس سے لوگوں کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے۔ تو سیکرٹری خزانہ کو یہ کہا گیا کہ اس پہ جو ہے وہ کوئی اسٹیٹ بینک کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کوئی وضاحت آنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ریگولیشنز نہ ہوں اور اس کو قانونی حیثیت نہ ملے اور کوئی پرابلم آ جائے اور پھر لوگوں کے اربوں روپے جو ہے وہ ڈوب جائیں اور نیا ایک اسکیم جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ تو یہ ساری سچویشنز ہیں، ان کے بارے میں ہم آپ کو جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں سامنے آئی ہیں کہ جیسے سولر پینل ہے، ٹیچرز پہ جو انکم ٹیکس کا جو ریبیٹ ہے اس پہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ IMF کے ساتھ بجٹ پہ جو فائنلائز کرنے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں ورچولی، اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ہمارے جو وزارت خزانہ کے ذرائع ہیں ان سے ہماری جو بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے، یہ سینئر پوسٹ پہ تعینات یہ افسر ہیں جنہوں نے یہ بتایا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ IMF نے پرنسپلی جو ہے وہ تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں ریلیف دینے پہ ایگری کر لیا ہے۔ اور البتہ یہ ہے کہ ان کا جو باقی جو معاملات ہیں جیسے صنعت کو اور اسی طرح ایگریکلچر کو اور دوسرے شعبوں کو جو ہے وہ ٹیکس میں ریلیف دینا ہے، اس پہ ابھی تک بات جو ہے وہ فائنل نہیں ہوئی، اس پہ ان کے کچھ تحفظات ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو ہائی پینشن لینے والے لوگ ہیں ان پہ جو ہے وہ ٹیکس لگائیں، اگر آپ ادھر ریلیف دینا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ ایڈیشنل جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ لیں۔ تو وہ حکومت کے لیے کافی مشکل ہے، کیونکہ اگر ایک طرف حکومت تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیتی ہے، اس سے اگر حکومت کے بیانیوں کو تقویت ملتی ہے اور اس سے اس کو پولیٹیکل جو ہے وہ مائلیج بھی ملتی ہے، تو پھر دوسری طرف جو پینشنز پہ ٹیکس لگایا جائے گا تو اس سے کافی جو ہے وہ حکومت کی سبکی ہوگی اور وہ بیانیہ جو ہے اس کا ملیا میٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پینشن پہ بھی جو ہے وہ ٹیکس نہ لگایا جائے اور اس کا ابھی سے رد عمل بھی آ رہا ہے۔ تو جو ابھی تک IMF کے ساتھ اتفاق رائے ہوا ہے اس میں ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 2.5% تک جو ہے وہ انکم ٹیکس کی جو سلیبز ہیں اس میں کمی کی جائے گی، اور تھریش ہولڈ جو ہے انکم ٹیکس کا قابل ٹیکس آمدنی کا تنخواہ دار طبقے کے لیے اس پہ بھی جو ہے وہ اضافے کی بات چیت ہو رہی ہے۔ اس میں ابھی فائنل نہیں ہوا۔ پاکستان کی طرف سے 10 لاکھ روپے کرنے کی جو ہے وہ تجویز تھی، اور لیکن پہلے IMF مان نہیں رہا تھا، اب اس نے کچھ اس میں لچک کا مظاہرہ کیا اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید 8 لاکھ روپے تک جو ہے یہ قابل ٹیکس آمدنی کی حد جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اب آج اگر رات میں IMF کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ طے پا جاتے ہیں تو پھر بجٹ سازی کا مرحلہ جو ہے وہ تیزی سے تکمیل ہو جائے گا، کیونکہ یہی 1-2 پوائنٹس ہیں جن پہ جو ہے وہ IMF کے ساتھ بات چیت رکی ہوئی ہے۔ اس میں ہم تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتے ہیں
کہ جو معاملات ہوئے ہیں اس میں جو تنخواہ دار طبقے کے لیے اس میں 2.5% تک اوورال کمی آپ کو میں نے بتائی، اور اسی طرح جو 1 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ لینے والے لوگ ہیں ان پہ جو انکم ٹیکس کی شرح ہے وہ 5% سے کم کر کے جو ہے وہ 2.5% یعنی کہ 2.5% کرنے کی جو ہے وہ تجویز ہے۔ جو 1,83,000 روپے ماہانہ تنخواہ لینے والے لوگ ہیں ان پر انکم ٹیکس کی جو شرح ہے وہ 15% سے کم کر کے 12.5% کیے جانے کا امکان ہے، اور 2,67,000 روپے ماہانہ تک جو تنخواہ لینے والے لوگ ہیں ان پہ جو ہے وہ 25% سے کم کر کے 22.5% کرنے کی تجویز ہے، اور اسی طرح جو لوگ 3,33,000 یا اس سے زیادہ تنخواہ لینے والے لوگ ہیں ان پہ اس وقت 30% انکم ٹیکس عائد ہے، اس کو کم کر کے 27.5% جو ہے وہ کیے جانے کا امکان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ آلموسٹ IMF نے جو ہے وہ رضامندی کا اظہار کر دیا ہے، لیکن حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں ایگریکلچر سیکٹر کو جو ہے وہ کچھ ریلیف دیا جائے، اور کسانوں کو جو ہے وہ سستے اور رعایتی قرضے دیے جائیں، اور ان کو جدید ایکوپمنٹ اور آلات سے جو ہے وہ ہراساں کرنے کے لیے بھی ان کو جو ہے وہ سہولت فراہم کی جائے، ان کو فائنینسنگ جو ہے وہ دی جائے۔ اور اسی طرح انڈسٹریل سیکٹر کو جو ہے وہ اس کے جو را مٹیریلز ہیں اس پہ حکومت چاہتی ہے کہ اس میں ان کو جو ہے وہ کوئی رعایت دے، اس کے لیے ٹیکسیشن میں کمی کرے تاکہ ملک میں جو ہے وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ فروغ پائے اور روزگار کے مواقع زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں، اور کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو تاکہ ایکسپورٹس کو جو ہے وہ سپورٹ مل سکے، اور ایکسپورٹ کے بڑھنے سے اور ساتھ میں اکنامک ایکٹیویٹیز کے جنریٹ ہونے سے حکومت کو ایڈیشنل ریونیو حاصل ہو سکے۔ یہ جو اوورال جو انڈسٹریل سیکٹر کے لیے حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ٹیکسیشن میں خاص کر ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے اس میں جو کمی کی جائے، اس سے کوئی 200 ارب روپے کا جو ہے وہ انڈسٹریل سیکٹر کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا، لیکن اس پہ ابھی جو ہے وہ IMF اس پہ رضامند نہیں ہوا، اور آلٹرنیٹ پلان جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے، اور اس میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ جو ریٹیل سیکٹر ہے اس پہ جو ہے وہ یعنی کہ جو تاجر ہیں جو بے شک وہ چھوٹا کام کر رہے ہیں یا بڑا کام کر رہے ہیں ان پہ 1% جو ہے وہ انکم ٹیکس لگایا جائے گا، لیکن جو زیادہ آمدنی رکھنے والے لوگ ہیں کسی پہ 3%، کسی پہ 4% جو ہے وہ ٹیکس لگایا جائے گا۔ اس سے بھی حکومت کو جو ہے وہ 300 ارب روپے کے لگ بھگ جو ہے وہ زیادہ آمدن جو ہے وہ حکومت کو ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو حکومت کی طرف سے ایک بڑا اقدام اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے جو ہے اقتصادی میدان میں جو ہے وہ انقلاب برپا ہوگا، وہ ہے ڈیجیٹل کرنسیز کے کاروبار کو لیگلائز کرنا۔ اس پہ اتھارٹی بھی قائم کر دی گئی، کونسل بھی قائم کی گئی، اور پھر والیٹ قائم کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ جو ان کے CEO ہیں پاکستان کرپٹو کونسل کے بلال بن ثاقب، انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ والیٹ قائم کر دیا جائے گا، لیکن لیگلی طور پہ آن گراؤنڈ اس پہ کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے کافی تحفظات جو ہے وہ ہو رہے تھے۔ اور اس کی جو گونج جو ہے وہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ایک دن پہلے، اس میں بھی یہ سنائی دی گئی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ بار بار اراکین کا بھی تجسس تھا کہ آپ جو ہے وہ اتنا بڑا سٹیپ لینے جا رہے ہیں، لیکن قانونی طور پہ نہ تو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا ہے، نہ پارلیمنٹ سے ایسی کوئی قانون سازی کروائی گئی ہے۔ تو اس پہ سیکرٹری خزانہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ابھی تک جو ہے وہ جو سچویشن ہے اس میں یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے پاکستان میں کرپٹو کرنسیز کے کاروبار پہ پابندی ہے، اس کی کوئی ابھی تک قانونی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب تک اس کی پارلیمنٹ اپروول نہیں دیتی اور حکومت اس کی اجازت نہیں دیتی اس وقت تک اس کے ریگولیشنز نہیں بن سکتے۔ اور اسی اجلاس میں جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ ایک یہ بڑا اسکیم بھی سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ جب سے کرپٹو کے کاروبار کو لیگلائز کرنے کی باتیں شروع ہوئی ہیں، کونسل بنی ہے، اور پھر آئے روز جو ہے اس پہ اجلاس ہو رہے ہیں، تو لوگوں کا اس میں رجحان بہت بڑھ گیا ہے۔ جو تعداد صارفین کی بتایا جا رہا تھا کہ 2 کروڑ اور 70 لاکھ ہے، وہ بڑھ کر 4 کروڑ تک پہنچ گئی ہے، اور اربوں روپیہ لوگوں کا جو ہے اس میں انویسٹ ہو چکا ہے۔ تو اراکین کا کہنا یہ تھا کہ حکومت اس پہ جلد سے جلد جو ہے وہ کوئی وضاحت جاری کرے کہ کیا اس کو لیگلائز کرنے جا رہے ہیں، اس کا کوئی لیگلی کوئی ساؤنڈ جو ہے وہ فریم ورک آ چکا ہے یا نہیں آ چکا، تاکہ لوگ اس میں جو ہے وہ خبردار ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی کوئی قانونی جو ہے وہ اٹکل آ جائے اور پھر یہ قانون بھی نہ بنے اور لوگوں کے اربوں روپے ڈوب جائیں۔ اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو کمیٹی کا اگلا اجلاس ہوگا اس میں پاکستان کرپٹو کونسل کے CEO کو بلایا جائے گا، ان سے جو ہے وہ بریفنگ لی جائے گی۔ تو اس ساری ایمبیگوٹی کے پیدا ہوتے ہی جو اس میں لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آج جو ہے وہ وزارت خزانہ کی طرف سے باضابطہ طور پہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کرپٹو کونسل کا جو اجلاس ہے وہ 2 جون کو طلب کر لیا گیا ہے۔ یہ وزیر خزانہ کے زیر صدارت اجلاس ہوگا۔ اس میں کرپٹو کونسل کے CEO کی حیثیت سے جو ہے وہ بلال بن ثاقب بھی شریک ہوں گے۔ اس میں چیئرمین SCCP شریک ہوں گے،
اس میں سیکٹری آئی ٹی جو ہے وہ شریک ہوں گے، سیکٹری قانون و انصاف شریک ہوں گے، قانون و انصاف جو ہے وہ شریک ہوں گے، اسی طرح جو ہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان شریک ہوں گے۔ اس میں ایک تو جو ہے وہ جو ریگولیشنز ہیں ان پہ جو ہے وہ غور کیا جائے گا، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ شاید اس میں ریگولیشنز کا جو ڈرافٹ ہے اس کی منظوری دے دی جائے گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ ورچوئل ایسٹ اتھارٹی جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے اس کی ابتدائی ورکنگ جو ہے اس پہ بھی جو ہے وہ غور کیا جائے گا، اس کا مسودہ جو ہے زیر غور آئے گا۔ اور اسی سے جڑی ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اہم وزارت ہے، وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس کا اور بائناس اکیڈمی کے درمیان ایک باضابطہ طور پہ شراکت داری بھی جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے۔ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اس کی تھوڑی سی ہم یہ ڈیٹیل بتا دیتے ہیں کہ ملک بھر کے جو 20 جامعات ہیں وہاں پہ جو ہے وہ 300 سے زیادہ اساتذہ کو بلاک چین کی جو ہے وہ تربیت دی جائے گی، اور پھر یہ جو ہے وہ آگے چل کر جو ہے وہ 80,000 طلبہ تک جو ہے وہ جدید مہارت جو ہے وہ پہنچائیں گے، ان کو جو ہے یہ تعلیم فراہم کریں گے۔ اور یہ ہدف رکھا گیا ہے کہ جون 2026 تک جو ہے یہ ہدف جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا، یعنی کہ 1 سال کے عرصے میں۔ اور اس کو جو ہے وہ وفاقی وزیر جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، انہوں نے جو ہے وہ ایک انقلابی جو ہے وہ اقدام جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اور اب تھوڑی سی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگلے مالی سال کے وفاقی بجٹ میں جو قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ تاجروں کے لیے، اپنا ٹیچرز کے لیے ایک بڑا ریلیف دینے جا رہی ہے حکومت۔ وہ یہ ہے کہ ان کو انکم ٹیکس میں 25% جو ہے وہ ریبیٹ دیا جائے گا۔ اس پہ کافی جو ہے وہ رولا چلتا رہا، اس میں وفاقی ٹیکس مؤسسہ نے بھی اس پہ فیصلہ دیا، لیکن کافی ایمبیگوٹیز چلتی رہی۔ اس کا چیئرمین FBR نے کمیٹی کے بعد جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہم اس کو جو یا اس کی ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی جو ماضی میں کٹوتی ہوئی ہے، یا پھر اس کو جو ہے وہ کوئی اس کا اور کوئی اس کو جو ہے ریفنڈ دیا جائے گا۔ البتہ یہ جو 25% ان کو ریبیٹ تھا وہ بحال کر کے وہ اب اگلے بجٹ میں بھی ان کو جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ اور ساتھ میں سولر پینل کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑی خبر دی کہ اس پہ کہا جا رہا تھا کہ سولر کے صارفین جو ہیں اس پہ کوئی ٹیکس لگنے جا رہا ہے، اور سولر کی جو پلیٹس ہیں اور اکوپمنٹس ہیں اس کی امپورٹ پہ ٹیکس لگنے جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ سولر صارفین پہ یا سولر کی جو امپورٹس ہیں اس پہ جو ہے وہ ٹیکس لگایا جائے۔ یہ بھی ایک بڑی خبر ہے۔ اس سے جو لوگ تھے، جو بجلی کے بلوں سے ستائے ہوئے لوگ تھے، اس میں کافی پریشانی پائی جاتی تھی کہ سولر بھی مہنگا ہو جائے گا، اس کی انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ایسا ابھی تک کوئی جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اور لاسٹ ہم آپ سے بات کریں گے کہ آج جو ہے وہ 30 تاریخ ہے اور کل اس مہینے کا آخری دن ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات جو ہے وہ اس کا اناؤنسمنٹ ہونی ہے، اور اس میں توقع یہ کی جا رہی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کچھ کمی ہوگی، اگرچہ یہ کمی بہت زیادہ نہیں ہوگی، معمولی رد و بدل ہوگا۔ اس میں پیٹرول جو ہے وہ کوئی نہ ہونے کے برابر 61 پیسے فی لیٹر جو ہے وہ سستا ہونے کا امکان ہے، اور جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے وہ 28 پیسے کے قریب جو ہے فی لیٹر سستا ہوگا۔ یہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حکومت پیٹرولیم پرائسز جو ہے اس کو ہولڈ آن کر دے، اس کو جو تھوڑی سی بھی کمی ہے اس کو جو صارفین تک جو ہے وہ پاس آن نہ کرے، کیونکہ IMF کے پروگرام میں ہے۔ اور اب چونکہ پچھلی مرتبہ بھی جو ہے وہ کمی جو تھی وہ پاس آن نہیں کی گئی تھی، اس مرتبہ بھی اگر ایسی سچویشن بنتی ہے تو یہ حکومت کے لیے امتحان ہوگا۔ تو وزارت خزانہ کے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت اس مرتبہ جو ہے وہ عوام کو کوئی خوشخبری دے دے اور پیٹرول جو ہے وہ کوئی زیادہ سستا کر دے، لیکن ڈالر کے مہنگا ہونے کی وجہ سے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کا اس طرح امپیکٹ جو ہے وہ نہیں رہا، اور ڈالر مہنگا ہونے سے وہ امپیکٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اگر کمی کی گئی تو وہ معمولی ہوگی، کہ بہت زیادہ کمی نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج تک کا ہمارا ویلاگ۔ آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز، اور اپنی کومنٹس اور آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے، اور اپنے مسائل کے بارے میں ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ کی آواز بنیں اور آپ کے مسائل کو جو ہے اجاگر کر کے ارباب اختیار تک پہنچائیں۔